صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی فصل ہے فی ذکر شرف القرآن، شعر نمبر 103 اور 104 میں خوش آمدید۔ حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لا تعجبا لحسود راح ينکرها تجاہلا وهو عین الحاذق الفہم قد تنکر العین ضوء الشمس من رمد وینکر الفم طعم الماء من سقم۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ تعجب نہ کرو اس بڑے حسد کرنے والے پر جو جان بوجھ کر جاہل بنتے ہوئے ان آیات کا انکار کرتا ہے، حالانکہ وہ بڑا ماہر اور سمجھدار ہے۔ کبھی آنکھیں سورج کی روشنی کا درد کی وجہ سے انکار کرتی ہیں اور کبھی منہ پانی کے ذائقے کا بیماری کی وجہ سے انکار کرتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اب ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، تعجباً تعجب، یہ تعجب سے ہے، مطلب تعجب نہ کرو۔ لام اس پر، حسود، حسود یہ حاسد سے ہے، حاسد حسد کرنے والا، اور حسود زیادہ حسد کرنے والا، بڑا حسد کرنے والا، اس زیادہ حسد کرنے والے پر۔ راہا جو آتا ہے، جو ہوتا ہے، ینکرو انکار کرتا ہے، ہاں ان آیات کا۔ تجاہل یہ جاہل سے ہے، ایک ہوتا ہے جاہل اور ایک ہوتا ہے تجاہل۔ تجاہل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جاہل تو نہ ہو لیکن جان بوجھ کر جاہل بن رہا ہو، ایک آدمی انجان تو نہ ہو لیکن جان بوجھ کر اپنے آپ کو انجان ظاہر کر رہا ہو، اس کو کہا جاتا ہے تجاہل۔ واو حالانکہ، ہوا وہ، این آنکھ کو کہتے ہیں، حاذق ماہر، فاہم تیز فہم والا، تیز عقل والا، یعنی اس کی جو آنکھ ہے وہ کوئی عام اور معمولی آنکھ نہیں ہے، اس کی آنکھ ایک ماہر بندے کی آنکھ ہے۔ دیکھیں کوئی چیز ہے نا، مثال کے طور پہ ایک آدمی جاتا ہے کسی حکیم کے پاس، وہ بیمار ہے تو حکیم اس کی طرف دیکھتا ہے غور سے بیمار کو، تو حکیم کا دیکھنا یہ اور ہے اور حکیم کے علاوہ کسی اور بندے کا دیکھنا یہ الگ ہے۔ یا اسی طریقے سے ایک آدمی کوئی بڑھئی کو لے کر آتا ہے گھر پہ، اس کو دروازہ دکھاتا ہے، اس کو اس نے ریپیئر کروانا ہے، تو جو بڑھئی دیکھے گا، کارپینٹر دیکھے گا دروازے کو، اس کا دیکھنا اور ہے، اور کوئی دوسرا بندہ دیکھے گا تو اس کا دیکھنا اور ہے۔ کوئی مستری دیکھتا ہے، جہاں پر مستری نے کوئی کام کرنا ہے تو مستری کا دیکھنا اور ہے۔ مطلب کوئی بھی کسی فن کا ماہر ہوتا ہے، کسی فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے، جب وہ اس کو دیکھے گا اس چیز کو تو اس کو اپنے فن کی نظر سے دیکھے گا، اس کی نظر کے اندر گہرائی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے کوئی جو سمجھدار آدمی ہے، تیز فہم اگر وہ بندہ ہوگا تو وہ دیکھتے ساتھ ہی جو مرض ہے، جو مسئلہ ہے، اس تک وہ پہنچ جائے گا۔ تو یہ حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو حسد کرنے والے ہیں، ان قرآن مجید کی آیات کا از روئے حسد انکار کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو ان آیات کی سمجھ نہیں ہے، وہ بڑے ذہین ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، اور بڑے ذہین اور ماہر بندے کی آنکھ رکھنے والے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ آیات من جانب اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں، لیکن صرف ایک حسد ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ پھر آگے حضرت نے فرمایا کہ اگر حاسد بندے اس طریقے سے انکار کر دیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، بعض اوقات بیماری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے۔ اب وہ بیماری کے واقعے بتا رہے ہیں۔ قد کبھی، تنکرو انکار کرتی ہے، عین آنکھ، ضوء روشنی، الشمس سورج، ضوء شمس سورج کی روشنی، رمد آنکھ کا دکھنا،
آنکھ سرخ ہو جاتی ہے، اس میں سے پانی بہنے لگ جاتا ہے، وہ درد کرنے لگ جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے رمد۔ من سے، واو اور ینکرو انکار کرتا ہے، فم منہ، طعم ذائقہ، ٹیسٹ، الماء پانی، من سے سقم بیماری۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو حاسد لوگ ان قرآن مجید کی آیات کا انکار کرتے ہیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تعجب کی بات اس لیے نہیں ہے، بعض اوقات انسان کے اپنے اندر بیماری ہوتی ہے، اپنے اندر مرض ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا جو حس ہے وہ برقرار نہیں رہتی ہے۔ جیسے بعض اوقات انسان کی آنکھ درد کر رہی ہو، سوج گئی ہو اور پھول گئی ہو، سرخ ہو گئی ہو، اس میں سے پانی بہہ رہا ہو، جس کی وجہ سے دن کی روشنی میں بھی اس کو سورج نظر نہیں آتا۔ اب اگر اس کو دن کی روشنی میں سورج نظر نہیں آ رہا ہے تو اس میں سورج کا قصور نہیں ہے، بلکہ قصور اس کی اپنی آنکھ کا ہے جس کے اندر مرض اور بیماری ہے۔ یہ اسی طریقے سے بعض اوقات جیسے بیمار آدمی ہوتا ہے تو بیماری کے اندر اس کے منہ کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے، اس کو جو پانی کا ایک لذت والا ٹیسٹ ہے، ذائقہ ہے، وہ اس کو محسوس نہیں ہوتا، وہ پانی اس کو کڑوا کڑوا لگتا ہے۔ تو اگر اس کو پانی کڑوا لگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پانی حقیقتاً کڑوا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی بیماری کی وجہ سے اس کو کڑوا معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو حاسد لوگ ان آیات کا انکار کرتے ہیں، اس کا وجہ اور مقصد یہ نہیں ہے کہ ان آیات میں کوئی مسئلہ ہے یا یہ آیات جھوٹی ہیں، یہ اللہ نے اپنے نبی پر نازل نہیں کی ہیں، اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے گھڑ لی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر کفر کا، ان کے دل کے اندر منافقت کی بیماری ہے۔ اس کفر اور منافقت کی بیماری کی وجہ سے یہ لذیذ اور شیریں آیات ان کو درست معلوم نہیں ہوتی ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے کہ آنکھ کی بیماری والے شخص کو سورج نظر نہیں آتا ہے، یا اسی طریقے سے بیمار آدمی کو پانی کا ٹیسٹ اور ذائقہ معلوم نہیں ہوتا ہے۔